شعر ہے انگلیاں کٹنے کا معجب جو تھا جمال یوسف، انگلیاں کٹنے کا معجب جو تھا جمال یوسف، نور انگشت نے بھی چاند دو ٹکڑے کر دیے ہیں، نور انگشت نے بھی چاند دو ٹکڑے کر دیے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت ہی حسین و جمیل تھے، کیونکہ وہ مصر میں رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا حسین و جمیل پیدا کیا۔ وہ جب کسی ایسی جگہ جہاں باورچی خانے میں عورتیں کام کر رہی تھی وہاں سے گزرے تو وہ عورتیں سبزیاں یا جو بھی چیز کاٹ رہی تھیں، تو جب آپ ان عورتوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پہ پڑی تو آپ کو اتنے پیارے اور حسین و جمیل لگے کہ ان کو احساس ہی نہ رہا، اور انہوں نے بے دھیانی میں اپنی انگلیاں کاٹ لی اور ان کو پتہ نہ چلا کہ ہم نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ عورتوں نے سبزی وغیرہ پر چھری چلانے کے بجائے اپنے ہاتھوں پر چلا لی، لیکن ان کو احساس تک نہ ہوا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو دیکھتے دیکھتے اپنی انگلیاں ہی کاٹ لی۔ اتنا ان کا حسن تھا، لیکن ان کا حسن ورا الورا ہے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا کی گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹ لیں، لیکن ادھر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو ایسے اشارہ کیا انگلی سے تو وہ چاند ہی دو ٹکڑے ہو گیا، چاند ہی دو ٹکڑے ہو گیا۔ کہاں حسن کو دیکھ کر انگلیاں کٹ جانا، اور کہاں انگلی کی شان کہ انگلی کو دیکھ کر، گوشت انگلی کو کہتے ہیں، انگلی کے نور کو دیکھ کر یا انگلی کو دیکھ کر چاند بھی کیا ہو گیا، حکم مان کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ کفار کا چیلنج تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ استغفر اللہ جادو کرتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ جادو زمین پر چلتا ہے، آسمان پر نہیں چلتا۔ تو انہوں نے چیلنج کر دیا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر کوئی ہمیں معجزہ دکھا دیں گے، چاند کو دو ٹکڑے کر دیں گے تو ہم یقین لے آئیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا کہ آپ چاند کو توڑ دیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چاند کو توڑ دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں ان کے دلوں، کانوں، آنکھوں، دماغوں پر مہر لگا دی گئی ہے، یہ ایمان نہیں لا سکتے۔ تو انہوں نے یہ اتنا بڑا معجزہ بھی دیکھا لیکن ایمان نہیں لا۔